بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جولائی 2026 پیج نمبر 17۔ ہلتے دانت مسوڑے۔ مسوڑوں کا گوشت اور دانت ہلنے لگیں تو مریض کو بکری کے دودھ سے غرارے کروائیں، 3 دن میں صحت یاب ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی کی تلخی کو مٹھاس میں بدلنے کا فن۔ شوہر کی پسند و ناپسند کا خیال۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے مجازی خدا کا دل جیتنا ہوگا۔ دل جیتنے کے لیے آپ کو اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، پسند و ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر غصے میں کبھی بحث و تکرار کی نوبت آ جائے تو بے قصور ہونے کے باوجود آپ ہار مان کر خاموش ہو جائیں۔ یہ ہار ایک لحاظ سے آپ کی جیت ہے، اگر سمجھیں تو۔ شوہر کے غصے کے عالم میں کہی گئی تلخ و ترش باتوں کو دل پر نہ لیں اور نہ ہی اس کی تشہیر کریں۔ دوسروں کے مقابلے میں اپنے شوہر کی طرفداری کریں کہ آپ کی جانب سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ کے شوہر کی دل آزاری کا سبب بنے۔ ادب و تمیز ملحوظ رکھ کر اور مزاج دیکھ کر بات کریں۔ تحفہ دل سے قبول کریں۔ بیجا فرمائشوں سے حتی الامکان گریز کریں، کیونکہ فرمائشیں کرنے سے انسان کی وقت پر اثر پڑتا ہے۔ آپ کا شوہر کوئی تحفہ لائے تو وہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، خوشی کا اظہار کریں۔ اس میں کوئی نقص مت نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مجازی خدا کا دل ٹوٹ جائے۔ قریبی رشتہ داروں کی تواضع۔ اپنے شوہر کے سامنے اس کے رشتہ داروں کی کوئی ایسی بات نہ کریں جس میں ان کی برائی یا تحقیر کا کوئی پہلو نکلے۔ شوہر کے رشتہ داروں کا ہمیشہ خندہ پیشانی سے استقبال کریں اور ان کی خاطر تواضع میں کسر نہ چھوڑیں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ اپنے گھر اور بچوں پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ گھر کی ہر چیز سلیقے اور کرینے سے رکھیں۔ پردے، بستر اور میز پوش وغیرہ کبھی میلے نہ ہونے دیں۔ آپ کا کچن ہر وقت اجلا اور صاف نظر آئے، کیونکہ سب کی صحت کا دار و مدار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے گھر کا آنگن کچا ہو تو پودے اور بیلیں وغیرہ لگا کر گھر کی رونق میں اضافہ کریں، ورنہ گملوں سے کام چلا لیں۔ کام کے ساتھ آپ کی صحت کے لیے آرام بھی ضروری ہے۔ ہر کام اعتدال کے ساتھ کریں۔ سب کاموں کے کرنے کی ایک ترتیب مقرر کر لیں۔ گھر کو سجانے سنوارنے کے ساتھ خود بھی بنسور کر رہا کریں۔ صبح نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کا معمول بنائیں۔ دینی کتاب کے مطالعے کے لیے بھی کچھ وقت متعین کر لیں۔ خرافات کو گھر سے دور رکھیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو ٹی وی، کیبل وغیرہ جیسی خرافات سے پاک رکھیں۔ اپنے گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لیے آپ کو گھر کا ماحول شریعت کے مطابق بنانا ہوگا۔ بچوں کے پڑھنے، سونے اور کھیلنے کے اوقات مقرر کریں اور انہیں وقت کی پابندی کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو سونے سے قبل رات کو ایک ایک کر کے نماز، کلمے، دعائے قنوت اور آیت الکرسی کا روزانہ سبق دیں۔ بچے قصے کہانیاں بہت شوق سے سنتے ہیں۔ بچوں کو دینی قصے اور ایسی کہانیاں سنائیں جن سے بچوں کو برائی، جھوٹ اور گالم گلوچ سے نفرت اور اچھائی یعنی سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا وغیرہ سے رغبت پیدا ہو۔ کوشش کریں کہ بچوں کو زیادہ تر وقت آپ کی نظروں کے سامنے گزرے۔ گھر کے بڑے فرد کو چاہیے وہ بچوں کی گھر سے باہر کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھے۔ عبقری کا اچار ہی کیوں؟ مقامی دکاندار سے عبقری کا تیار کردہ اچار لینے گیا تو اس نے پوچھا، عبقری کا اچار ہی کیوں؟ یہ کھلا اچار لے جائیں، بہت سستا ہے۔ اسی وقت عبقری کا اچار لے کر کھول کر اس کو اچار کا معیار، خوشبو، خالص تیل چیک کروایا، وہ خود شرمندہ ہو گیا۔ قائرین، عبقری کا نام لے کر اور تسلی کر کے
ابکری مصنوعات خریدیں۔ ابکری دیسی اینٹی بایوٹک شفا، خون کی خرابی کا بہترین علاج، شوگر، خارش، الرجی، ٹائفائڈ جڑ سے خاتمہ، کیپسول میں بند دیسی فارمولہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی نسلوں کو تا قیامت شاد و آباد قائم و دائم رکھے، آمین۔ یہاں آپ کے بتائے ایسے ٹوٹکوں کا تذکرہ کروں گی جو میرے اپنے تجربات میں رہے اور ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوئے، ہمارے جاننے والوں نے بھی فائدہ پایا۔ ٹائفائڈ میں آرام۔ ایک مرتبہ میں نے ابکری میں پڑھا کہ ہلدی اور پھٹکری ملا کر کھانے سے ٹائفائڈ بخار میں آرام ملتا ہے۔ میں نے ثابوت ہلدی کو خود لوہے کے ہاون دستے میں پیس کر باریک کیا اور پھٹکری کو توے پر بریاں کیا، دونوں کو مکس کر کے برابر وزن میں کیپسول میں بھرا اور صبح و شام ایک ایک کیپسول پانی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس سے میرا ٹائفائڈ بخار ٹھیک ہو گیا۔ ایام خاص۔ درج بالا نسخہ خاص ایام میں بھی استعمال کیا۔ ان ایام میں خون زیادہ آتا تھا، ٹوٹکے سے لاجواب فائدہ ہوا۔ ریشہ بلغم میں آرام۔ رات کو 1 یا 2 کیپسول پانی سے استعمال کرنے سے ریشے اور بلغم کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ صبح طبیعت تازہ دم اور ہلکا پھلکا محسوس ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور۔ بادام، اخروٹ، چاروں مغز، پستہ، مصری، السی، پھول مکھانا، خشخاش، کاجو، تمام اجزاء ہم وزن 50-50 گرام۔ ان سب کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا کر رات کو سونے سے گھنٹہ پہلے 1 کپ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ پاؤڈر ڈال کر استعمال کرنے سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری دور ہو گئی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات جسم میں جو کڑل یعنی پٹھوں کا کھچاؤ پڑتے ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، گھٹنوں سے آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ تیر بادہف نسخہ ہے۔ معدے کا بہترین ٹانک۔ ست پودینہ 1 تولہ، میٹھا سوڈا 1 چٹانک، مصری 1 پاؤ۔ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چینی یا مصری کو باریک پیس لیں، چمچ کی مدد سے ست پودینے کو شاپر کے اندر ہی باریک کر لیں۔ پہلے چینی اور میٹھا سوڈا مکس کریں، پھر اس میں ست پودینہ مکس کر کے کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ تیزابیت ہو، معدے میں جلن ہو یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر میں درد ہو تو اس نسخے کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے۔ موشن نہ رکتے ہوں، یہ ٹانک زبردست ہے۔ بیرون ملک سے آئے مہمان بھی بیماریوں سے محفوظ۔ میری ایک قریبی رشتہ دار نے بیرون ملک سے آنا تھا اور وہ پریشان تھیں کہ یہاں پہنچ کر بیمار نہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ پچھلی مرتبہ جب پاکستان آئی تھیں تو شدید بیمار ہو گئی تھیں۔ ان کو پیچس اور قے کی وجہ سے ہسپتال میں کچھ دن زیر علاج رہنا پڑا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ انشاءاللہ اس بار کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پر اتریں میں نے انہیں پیاز کھلا دیا اور گھر پہنچ کر درج بالا نسخے کا 1 چمچ کھلایا۔ ان کے ساتھ 5 سالہ بیٹا بھی تھا، 1 چٹکی اس کو بھی چٹا دی۔ ہر کھانا کھانے کے بعد ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا۔ وہ جتنے دن بھی ہمارے گھر رہیں تندرست صحت مند رہیں۔ میرے شوہر کو بھی سنگرہنی کا مرض لاحق تھا، انہیں بھی اس ٹوٹکے سے فائدہ ہوا۔ کوئی دنیاوی ضرورت، رزق، صحت، گھر، اچھی سواری، جس چیز کی مراد دل میں رکھیں، اور 12 ربیع الاول تسبیح خانے کی محفل کے خاص وظائف سے یہ سب کچھ پا لیجئے۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ ابکری جولائی 2026، پیج نمبر 18۔ کہیں آپ تو قیمتی راز اپنے سینے میں لیے نہیں پھر رہے؟ قلم اٹھائیں اور ابکری کو لکھ ڈالیں، آپ کا یہ راز مخلوق خدا کے دکھ ٹلوانے کا ذریعہ بنے گا۔ آسان غذائی و ادویاتی علاج براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے، نہ انتظار نہ قطار۔ بزرگ بستر مرگ پر پڑے سسکتے تڑپتے آہ و بکا کرتے مریضوں کے خطوط۔ جواب خط لفافے کے ہمراہ بھیجیں، ورنہ
جواب موصول نہ ہوگا، پریشانی سے بچنے کے لیے رجسٹر ڈاک بھیجیں۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرا ایک دوست ہے جس کی عمر 27 سال ہے۔ اسے 2 سال سے نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹری علاج سے مستقل فرق نہیں پڑ رہا۔ دواؤں کا اثر کچھ دن رہتا ہے، پھر بے خوابی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ دن میں بھی 1-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتا۔ برائے مہربانی نسخہ بتا دیں۔ مشورہ: خشخاش کا تیل کن پٹی پر ملنے سے جلد نیند آ جاتی ہے۔ سرخ ٹماٹر کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت، ٹینشن، ڈپریشن دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے پیاز کا استعمال نیند لاتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کے باعث نیند نہیں آتی۔ ایسے میں سر کی مالش بادام روغن وغیرہ سے کرنے سے بے خوابی نہ ہوگی۔ چائے اور کافی کا استعمال بہت کم کیا جائے۔ اس کی جگہ دودھ اور پھل کا استعمال کیا جائے۔ مزید عبقری دواخانے کا تیار کردہ سکون افزا سیرپ لکھی گئی ترتیب سے استعمال کریں۔ گرمی میں نکسیر۔ میری چھوٹی بہن عمر 13 سال اور چھوٹا بھائی عمر 8 سال۔ ان کے ناک سے نکسیر آتی ہے۔ جب بھی گرمی کا موسم آتا ہے، دن میں 3 سے 4 مرتبہ خون آتا ہے۔ ڈراپ وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا۔ کوئی حل بتا دیں، ڈاکٹری دوا سے آرام نہیں آ رہا۔ مشورہ: نکسیر کی دائمی بیماری سے نجات کے لیے تازہ ناریل۔ تازہ نہ ملے تو کھوپرا گری لے لیں اور بھنی ہوئی چنے کی دال کو ہم وزن لے کر پیس لیں۔ روزانہ صبح و شام 1 چمچ یہ سفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ گرمی کو دور کرتا ہے اور خون کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ مزید ایک چھوٹا جگ ٹھنڈا پانی لے کر مریض کو زمین پر سیدھا لٹا دیں اور اس کی ناف کے عین اوپر کھڑے ہو کر پانی دھار کی شکل میں گرائیں۔ ناف کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثانے کا مسئلہ لاحق۔ میرے دماغ میں پانی تھا۔ میں نے عبقری ادارے میں خط لکھا۔ آپ نے عبقری دواخانے کی تیار کردہ ادویات روشن دماغ، اکسیر البدن، 70 شفائیں اور معجون شفا یابی کا نسخہ تجویز کیا تھا، جو اب بھی جاری ہے۔ اس سے دماغی مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اب کچھ عرصہ قبل مجھے مثانے کا مرض لاحق ہو گیا۔ ٹیسٹ میں 20 گرام کی پتھری ظاہر ہوئی۔ بار بار پیشاب آتا تھا۔ ڈاکٹری دوا کے استعمال سے وقتی طور پر فائدہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد پھر پیشاب کی تکلیف ہو گئی۔ پھر یہی دوا شروع کر دی۔ مستقل آرام نہیں آ رہا۔ کوئی طبی نسخہ تجویز کر دیں تاکہ اس مرض سے مستقل نجات مل جائے۔ مشورہ: ہوول شافی۔ لیموں کا رس 1 کھانے کا چمچ، زیتون کا تیل 1 چائے کا چمچ ایکسٹرا ورجن، شہد 1 چائے کا چمچ، نیم گرم پانی 1 گلاس۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ اسے روزانہ صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ یہ عمل 7 دن تک مسلسل دہرائیں۔ اس کے علاوہ عبقری دواخانے کا تیار کردہ پتھری ڈیلائسس کورس کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لکھی گئی ترکیب سے استعمال کریں۔ پریشانیوں کا کوئی حل بتا دیں۔ 15 سال سے جوڑوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ اور کندھے میں بھی شدید کھچاؤ رہتا ہے۔ درد کی گولی کھانے سے وقتی سکون آ جاتا ہے۔ جیسے ہی دوا چھوڑتی ہوں، جسم میں درد اور گھٹنوں میں سوزش، پاؤں میں سوجن اور تلووں میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے۔ مختلف بڑے شہروں سے علاج کے باوجود مستقل آرام نہیں آ رہا۔ بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے۔ روزانہ گولی کھاتی ہوں، اگر چھوڑ دوں تو ہائی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے جو دوا تجویز کی ہے، اس کے استعمال سے پہلے روزانہ عصر کے وقت بخار ہو جاتا تھا۔ اب نہیں ہوتا، لیکن درد مسلسل رہتا ہے۔ چھڑی کے سہارے چلتی ہوں،
پریشانی سے نجات کا کوئی حل بتا دیں۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانے کی دوا روحانی پھکی دن میں کم از کم 5 مرتبہ آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ چند ہفتے کھائیں، اس کے ساتھ ڈاکٹری ادویات فوراً نہ چھوڑیں۔ کچھ عرصے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا آپ ادویات چھوڑ دیجیے گا۔ کمزوری کے مسئلے کا حل چاہیے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ قوت بح کی کمزوری کا بھی مسئلہ ہے جس سے میری ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ میری بیماری کے لیے اچھا سا نسخہ بھی بتا دیں۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانے کا تیار کردہ بے اولادی کورس کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لکھی گئی ترکیب سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی کمزوری اور بے اولادی دونوں مسائل کا طبی حل آپ کو مل جائے گا۔ مزید بازاری، بیکری اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز لازم کریں۔ تسبیح خانے میں اولیاء اور مقرب ہستیوں کی دعاؤں میں شامل ہو کر اپنی زندگی کی تمام الجھنوں، جادو جنات اور بیماریوں پریشانیوں سے نجات پائیں۔ 12 ربیع الاول تسبیح خانے کی محفل میں شامل ہوں۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری خون روگ شفا، بواسیر، پیچش میں خون روکے، نکسیر کے لیے لاجواب، لکوریا یا رحم اور کمر کا درد، خاص ایام کو مقررہ وقت اور مقدار میں لاتی ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہو اسے روکتی ہے۔ خط لکھتے وقت یہ باتیں ذہن نشین رکھیں ورنہ جواب موصول نہ ہوگا۔ اس صفحے پر امراض کا علاج اور مشورہ ملے گا۔ توجہ طلب امور کے لیے پتہ لکھا ہوا فون نمبر لکھ دیں۔ لکھتے ہوئے اضافی گوند یا ٹیپ نہ لگائیں، کھولتے ہوئے خط پھٹ جاتا ہے۔ رازداری کا خیال رکھا جائے گا۔ روحانی مسائل کے لیے علیحدہ خط لکھیں۔ صفحے کے ایک طرف لکھیں نام، موبائل نمبر، شہر کا نام اور مکمل پتہ۔ خط کے آخر میں ضرور تحریر کریں۔ جوابی لفافہ ڈاک ٹکٹ لگا کر ارسال کریں۔ پریشانی سے بچنے کے لیے رجسٹرڈ ڈاک بھیجیں ورنہ جواب موصول نہ ہوگا۔ نوجوانوں کے خطوط احتیاط سے شائع کیے جاتے ہیں۔ ایسے خطوط کے لیے جوابی لفافہ لازم ہے کیونکہ اکثر خطوط اشاعت کے قابل نہیں ہوتے۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔